اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک اور کئی ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ بھائی ہم لوگ عرب کے کہیں کسی مسجدوں میں جا کر کے ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں آئے اور اس نے امام کو رکوع میں پایا اور وہ رکوع میں مل گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ رکوع کی رکعات کو شمار نہیں کرتے، تو بولتا ہے کہ ہم نے ان سے بولتا ہے کہ ایک عربی نے اس کو ڈانٹا کہ بھائی آپ تو رکوع میں مل گئے اور آپ نے رکوع والے رکعات کو شمار کیوں نہیں کیا؟ تو دوستو، ہم لوگ تو رکوع والی جو رکعات ہے اس کو شمار کرتے ہیں۔ یہ کیوں شمار کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ تمام اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس رکعت کو شمار کرتے تھے، بلکہ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے یہ بات کہیں روایتوں سے پہنچی ہے کہ وہ لوگ، بخاری شریف کا حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ تو ابو بکر نے مسجد کے دروازے میں رکوع کیا، بحالت رکوع چلتے 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 نماز میں شامل ہوا۔ نماز سلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، معلوم ہوا کہ ابو بکر نے ایسا کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکیوں پر حریص کرے۔ پھر حضور پاک نے فرمایا کہ اس طریقے سے رکوع کی حالت میں آپ ایسا جلدی مت کرو، اطمینان کے ساتھ نماز پورا کرو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا، دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور اس کو بولا کہ یہ تو نیکی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی پر حریص کرے۔ تو ابھی دیکھو ہمارے کہیں ساتھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے الحمد نہیں پڑھا اس کا نماز نہیں ہوتا ہے، بغیر الحمد پڑھے اس کا نماز ہے، تو پھر اس کا رکعت کیسا ہوا؟ تو ابھی دوستو یہ کتاب یہ بھی غیر مقلدین اہل حدیث والوں نے لکھا ہے، امام کے ساتھ رکوع میں ملنے سے وہ رکعت ہو جاتی ہے، ممتاز علماء اہل حدیث کے فتوے۔ ایک تو یہ بات ہوا، دوسرا پھر یہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہ بھی عمل اور طریقہ رہا ہے کہ وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے پر اس رکعت کو شمار فرماتے تھے اور اس کے قائل اور عامل تھے۔ پھر ان کے بعد کبائر تابعین نے بھی انہی طرح رکوع میں مل جانے پر رکعت کو شمار کیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام تابعین اعظام کا عمل اور طریقہ اس مسئلے کی صحت اور وضاحت پر مہر ثابت کرتا ہے، اور اس اہم بات کی دلائل و شواہد اور اہم درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر، زید بن ثابت، ابو عبیدہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حرمہ بن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے علاوہ دیگر اصحاب اکرام سے بھی رکوع کی رکعت ہونے اور اسے شمار کرنے پر روایت ملتی ہے۔ اس کے خلاف رکوع کی رکعت نہ ہونے پر ان حضرات سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اس کے خلاف رکوع کی رکعت نہ ہونے پر نہ ان حضرات سے کوئی روایت ملتی ہے اور نہ ان کے دیگر صحابہ اکرام سے کوئی صراحت موجود ہے۔ یعنی سب مسلمان اس میں اگر رکوع کے حالت میں ملتے تھے اور رکوع میں مل جاتے تو اس کو رکعت شمار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب والا اہل حدیث والا کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو شروع سے اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہیں، یعنی ہم تو شروع میں سے دیوبند کے ساتھ اس میں باعث مباحثہ مناظرے کرتے تھے کہ بھائی الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتا ہے، تو ابھی ہم دیوبندیوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ لکھتا کہ ایک بات سننے میں آئی ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اگر ہم رکوع کی رکعت کو مان لے تو دیوبندیوں احناف کو کیا جواب دے؟ جب انہوں کہتے کہ بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، تو تم لوگ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ کر، تو وہ جواب میں کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، تو وہ جواب میں کہتے کہ تم لوگ بھی رکوع کی رکعت لیتے ہو تو تم نے بھی بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی، تمہاری رکعت بغیر فاتحہ ہو گئی اور ہمارے نہیں ہوئی، یہ کیا انصاف ہے؟ اس لیے ہم ابھی اہل حدیث والا سنتے ہیں، یہ جوان اس کو بولتا ہے کہ اس لیے ہم اہل حدیث والا رکوع کی رکعت کو تسلیم نہیں کریں گے تاکہ احناف اور دیوبندی کے سامنے لاجواب نہ ہو جائے۔ یہ دوسرا اہل حدیث اس کو بولتا ہے کہ میرے بھائیو، ہمیں تو یہ جواب دینا چاہیے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دوسری طرح رکوع ملتے سے رکعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو، ہم سب کو حدیث سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اس کے بارے میں عربوں کا بہت بڑے بڑے علماء کو جب پتہ چلا، وہ تو عرب کے لوگ ہیں، عام عرب لوگوں کو اردو، بنگالی، مدراسی، یہ دوسرے کی جو لوگ ہیں فارسی، یہ عرب لوگوں کو دوسرا زبانیں کم آتی ہے، اور عجب لوگ عربی میں ماشاءاللہ عربی آتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، لیکن عربوں کو دوسرے زبان کم آتی ہے۔ تو جب عرب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو رکوع میں ملنے والے رکعات کو شمار نہیں کرتے، تو بہت سے بڑے بڑے علماء نے، شیخ عثمین اور دوسرے علماء نے اس کے بارے میں کتابیں لکھی۔ اس کے بارے میں یہ اہل حدیث والا اس کو بولتے کہ بلغ سفیان سوری، ابن لیلہ، ظفر، عبداللہ بن مبارک کہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے اور یہ شخص کھڑا ہو کر ابھی اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر ہی کہ اتنے میں امام رکوع سے اٹھ گیا، یعنی اس میں رکوع بھی پورا نہیں ملا، سر اٹھانے سے اس حالت میں بھی اس شخص کا رکعت ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی دوسرے میں ماشاءاللہ یہ حدیث ہے، وہ پہلا ابو بکر تھا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے۔ اس میں ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو امام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، تو ان دونوں حضرات نے بھی رکوع کر لیا اور بھی رکوع ہی میں چلتے 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 سب میں شامل ہو گئے۔ پھر زید بن ثابت کا حدیث ہے، کثیر ابن افلح کہتے ہیں کہ زید بن ثابت مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ اس وقت رکوع میں تھے، تو زید نے سب سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور پھر رکوع کی حالت میں صف میں شامل ہو گیا۔
بحالت رکوع میں چلتے 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 صف میں مل گیا۔ زید اور عروہ بن زبیر مسجد میں آتے ہیں، یہ سنن بیبکی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام رکوع میں ہے تو 2 تکبیریں کہتے تھے، ایک تکبیر نماز شروع کرنے پر اور دوسرا تکبیر رکوع کے لیے۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر اور زید بن ثابت کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ جماعت رکوع میں ہے تو اس کے لیے ایک تکبیر یعنی رکوع میں اللہ اکبر کہنا ہی کافی ہے، اور یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں نہ ملے تو اس کا تو رکعت نہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ زید بن وہب کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف آیا، جب ہم دونوں مسجد میں پہنچے تو امام رکوع میں چلے گئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے گئے، پھر ہم رکوع کی حالت میں چلتے 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 صف میں مل گئے، اور پھر لوگوں نے اپنے سر رکوع سے اٹھا لیا، یعنی یہ حضرت امام رکوع میں سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں شامل ہو گئے۔ جب امام نے نماز پوری کر لی، سلام پھیرا تو میں کھڑا ہو گیا اور میرا خیال تھا کہ رکوع میں ملنے سے میں نے رکعت نہیں پائی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھ کو بٹھایا اور فرمایا تم نے رکوع میں ملنے سے رکعت پالی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے جب تم میں سے کوئی رکوع کی حالت میں چلتا ہوا لوگوں کی رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے شامل ہو گیا تو اس کی رکعت ہو گئی، اور اگر لوگوں نے رکوع سے سر اٹھایا تو پھر رکعت شمار نہ ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر فرماتے اگر امام رکوع کی حالت میں ہو اور تم آ کر امام رکوع سے اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھ لو یعنی رکوع کر لو تو تم نے یہ رکعت پا لی۔ ایک دوسرا الفاظ عبداللہ بن عمر اس طرح مروی ہے جو شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے اور امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کر لے تو اس نے پورا یہ رکعت کو پا لیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے اگر تم سے رکوع فوت ہو گیا تو پھر تو رکعت فوت ہو گئی۔ امام مالک موطا میں فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت فرماتے تھے جس نے رکوع پا لیا اس نے وہ رکعت پا لی۔ عبداللہ بن زبیر عثمان بن اسود بیان کرتے کہ میں اور عبداللہ بن تمیم مسجد میں آئے تو امام نے رکوع کیا تو میں نے اور عبداللہ نے بھی رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں چلتے 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 صف میں مل گئے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے عمرو نے کہا تم جو ابھی رکوع میں چلتے ہو یہ صف میں شامل ہوئے تم نے یہ کس سے سنی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو مجاہد سے سنی ہے۔ عمرو نے کہا میں نے ابن زبیر کو ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا میں نے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن سیرین بیان کرتے کہ ابو عبیدہ جب نماز کے لیے آئے تو لوگ رکوع کی حالت میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے رکوع کر لیا اور پھر چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے۔ اور ابو ہریرہ کا حدیث ابو ہریرہ فرماتے جو شخص امام کی رکوع کی حالت میں پالے اس نے وہ رکعت پالی، اس لیے کہ قیام کے علاوہ باقی سب ارکان اس نے ادا کیے، باقی پوری رکعت وہ امام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب امام کے ساتھ وہ رکوع میں اطمینان سے آ کر شریک ہوا ہو یا رکوع کے بعض حصے میں آ کر ملا ہو، امام رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ملا ہو، اگر مقتدی اس حالت میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو اس کے یہ رکعت شمار ہو جائے گی اور اس نے اس رکعت کو حاصل کر لیا۔ اچھا جی، ابھی یہ بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو تو شمار نہیں کرتے، تو دوستو جب رکوع میں مل گیا اور اس نے اس کو شمار نہیں کیا، دوسرا ایک
طبرانی نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، ایک روایت لیا ہے اثر کو، انہوں نے اپنی جریج کا قول بھی نقل کیا ہے کہ میں نے آتا کو بھی اس طرح مسجد میں داخل ہو کر رکوع کے حالت میں، یعنی لوگوں نے امام صاحب نے رکوع میں چلا گیا اور آتا آیا رحمۃ اللہ علیہ، وہ رکوع میں اس نے مسجد کے دروازے میں رکوع کیا اور برحالت رکوع چلتے چلتے صف میں مل گیا۔ ایک عرب کا عالم لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس کے راوی سب کے سب صحیح ہے۔ دوستو ابھی اگر 2 رکعت والی نماز ہے، بتانا اس لیے ضروری ہے دوستو کہ اگر 2 رکعت والا نماز ہے، ایک حضرات رکوع میں مل گیا، اس نے رکوع والی کو شمار نہیں کیا اور رکوع میں مل گیا تو اس کا رکعت پھر 3 ہو گیا۔ اگر 4 رکعت والا ایک آدمی آیا اور رکوع میں شامل ہوا اور اس نے اس رکعت کو شمار نہیں کیا تو 4 والا کا 5 ہو گیا، تو اس کا پورا کہ پورا نماز چلا گیا۔ اس لیے اس حضرات سے یہ جو حدیث والا صاحب نے پورا کے پورا یہ پورا کتاب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، عرب علماء کے کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اپنے علماء کا حوالے بھی دیا ہے، تحقیق بھی کر دیا، اور اس کے اوپر بہت اس لوگوں نے باس مباحثہ کرنے کے بعد اس حالت میں پہنچے کہ وہ آدمی جو رکوع کی حالت میں آیا اور رکوع اس نے امام کی عزت پایا تو اس کا وہ رکعت ہو گیا۔ تو اگر ایسا آدمی رکوع کی حالت میں آ جائے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں نماز اس کا رکعت اس میں شمار نہیں ہے تو وہ بڑا غلطی کر کے، اس کا ایک تو یہ عقیدہ غلط ہے، دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا رکعت پھر 5 ہو گیا یا 2 والا 3 ہو گیا۔ اس لیے جیسا یہ غیر مقلد نے حدیث والے نے کہا کہ بھائی ہمیں آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو ماننا چاہیے کہ رکوع میں مل گیا تو اس نے اس رکعت کو پا لیا، اور ہمیں جو ہے نا دوسرے کے دیوبند کو کیا جواب دیں گے، انفوں کو کیا جواب دیں گے، کتنا 150-200 سال سے ہم لوگ اس میں بیل ملے ہوئے تھے، بحثیں کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے کہ بغیر الحمد پڑھے نماز نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم حضور پاک اس حدیثوں کو نہیں مانیں گے اور ہم لوگ اس رکعت کو شمار نہیں کریں گے، بولتے ہیں کہ ہم کو پھر اس کے ساتھ زد نہیں کرنا چاہیے، آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس رکعت کو شمار کرنا چاہیے۔ والسلام۔